قرآن میں جس قوم کی تباہی کا ذکر ملتا ہے اس میں سے ایک کا نام قوم عاد بھی ہے، قوم سمود بھی ہے، لیکن یہاں میں صرف قوم عاد کی جو تباہی ہے اس کا ذکر بیان کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے اہم واقعہ تو یہ ہے کہ جب وہ قوم عاد کو ہوا کے ذریعے تباہ کر دیا گیا تو اس میں بھی 7 جو آدمی تھے وہ اس ہوا کی تباہی میں سے زندہ بچ گئے تھے۔ وہ 7 بندے اس قوم کے بڑے رئیس اور سردار تھے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بار پھر مہلت دے رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان باقی لوگوں کی تباہی کے بعد یہ توبہ کر جائے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی پھر توبہ نہیں کی۔ اس میں سے ایک کا نام ہے خلجان، جو کہ قوم عاد کا سب سے بڑا رئیس اور سردار تھا۔ اس بات کی روایت میں محمد بن اسحاق سے بیان کر رہا ہوں۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جب عاد سے ہوا کو روک دیا گیا تو 7 آدمیوں نے کہا، جن میں خلجان بھی تھا، کہ چلو آؤ دیکھیں کہ قوم کے ساتھ وادی میں کیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ لوگ جیسے ہی وادی میں پہنچے تو ہوا نے انہیں ایک بار پھر پکڑ لیا اور خلجان کے سوا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب خلجان وہاں سے بھاگا اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے آپ کو پریشانی میں پایا۔ وہاں پر حضرت ہود کو جب پتہ چلا کہ خلجان بچ گیا ہے اور باقی 6 پھر فوت ہو گئے ہیں، تو حضرت ہود نے پھر خلجان سے ملاقات کی، اور وہ جو حضرت ہود اور خلجان کا مکالمہ ہے وہ بھی تاریخ کی کچھ کتابوں میں ذکر ہے اس مکالمے کا بھی۔ جب ہود علیہ السلام کو خلجان کے زندہ رہنے کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اسلام لے آؤ تو محفوظ رہو گے۔ یہ دعوت سن کر خلجان نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں جو کہ آپ بیان کرتے ہیں تو تمہارا رب مجھے کیا دے گا، کیا عطا کرے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ خلجان نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے جنہیں میں نے بادلوں میں دیکھا تھا؟ ہود نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ خلجان نے پھر کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا تمہارا رب مجھے ان فرشتوں سے محفوظ رکھے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کبھی دیکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کبھی دور رکھا ہے؟ سپاہی ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا خلجان ڈر گیا، اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں اسلام نہیں لاتا۔ جب اس نے یہ بات کی تو اسی ٹائم پھر زوردار آندھی آئی اور وہ خلجان کو بھی ساتھ لے گئی اور وہ خلجان بھی فوت ہو گیا۔ یہاں میں یہ بھی بتاؤں کہ حضرت ہود اصل میں قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، جو پیغمبر تھے حضرت ہود، ان کی عمر کا بھی میں یہاں تذکرہ ذرا کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ ان کی عمر جو تھی نا، وہ حضرت ہود کی عمر مختلف روایات میں 150 سال بتائی گئی ہے، 150 سال۔ اصل میں جو وہ قوم عاد پر جو عذاب آیا اس کی کچھ تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ تو ان پر اپنا عذاب بھیج دے، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو اس دعا کے بعد عاد پر خوشگوار ہوا چلائی گئی اور بادلوں کو اس وادی میں بھیج دیا گیا۔ تو قوم عاد کے لوگ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ یہ بادل ان پر پانی برسائیں گے، لیکن جب بادل ان کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا اونٹوں اور انسانوں کو لے کر زمین اور آسمان کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ یعنی ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ ان کے جو جانور تھے وہ بھی اوپر فضا میں اٹھ گئے، بندے بھی تو وہ فضا میں پتوں کی طرح اڑ رہے تھے، اونٹ بھی، ان کے جانور بھی اور وہ انسان بھی۔ تو یہ دیکھتے ہی عاد کے سب لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس گئے، لیکن آندھی نے ان کو وہاں بھی ہلاک کر دیا اور گھروں سے باہر نکال پھینکا۔ یہ عذاب ان پر ایسے نہیں تھا کہ وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 4 گھنٹے تھا، یہ عذاب ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، اور اس وقت تک چلی جب تک وہ سارے
جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، جب تک وہ ہلاک نہ ہوئے ہوا مسلسل چلتی رہی۔ قرآن میں بھی اس کی تعداد اتنی بتائی گئی ہے، قرآن کریم میں بھی یہ جو قوم عاد پر جو ہوا بھیجی گئی اس کی مقدار اتنی بتائی گئی ہے کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ اور قوم عاد کے جو افراد تھے اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط تھے کہ جیسے کھجور ہوتے ہیں نا، کھجور کے تنے اتنے قد اور اتنے مضبوط تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ رنگ کا پرندہ بھیجا۔ جب وہ ہوا رک گئی اور وہ سب ختم ہو گئے تو ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ تو مختلف جگہ پہ ذکر ہوتا ہے مختلف روایات میں کہ وہ سیاہ رنگ کا پرندہ پھر وہ ان کی لاشوں کو ایک ایک کر کے اٹھاتا اور سمندر میں پھینک دیتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ تھا